بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جسے امریکہ کبھی نہ پکڑ سکا۔ ملا عمر افغانستان کے صوبہ قندھار میں پیدا ہوئے۔ پشتو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ افغانستان کے 60% افراد پشتو جبکہ 40% ازبک، تاجک، ہزارہ اور دوسرے افراد پر مشتمل ہیں۔ ملا عمر کو بچپن ہی سے یتیمی اور غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے ان کے ہی چچا سے شادی کر لی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو وہ بھی بیشتر افغانیوں کی طرح پاکستان میں آئے اور کچھ عرصہ کراچی میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک جو کہ مولانا سمیع الحق کا مدرسہ ہے، وہاں زیر تعلیم رہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے شہر قندھار واپس چلے گئے اور وہاں امام مسجد بن گئے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کر لیا۔ جب افغانستان میں افغان جہاد کا آغاز ہوا تو آپ بھی مختلف جہادی گروپوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے اور آپ ان چند ایک گنے چنے جہادیوں میں سے تھے جو عربی لکھنا، پڑھنا اور بولنا جانتے تھے۔ جب غیر ملکی فوجیں جہاد کے خاتمے پر اپنے ملکوں کو واپس روانہ ہو گئیں تو افغانستان میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ مختلف جہادی گروپوں میں طاقت اور اقتدار کے لیے مسلح جنگیں شروع ہو گئیں تو ملا عمر پاکستان واپس آ گئے اور کچھ عرصہ کراچی کی ایک مسجد میں امام مسجد کے طور پر انہوں نے کام کیا اور پھر کوئٹہ کے ایک مدرسے میں بطور معلم اپنے سرفرائض سرانجام دیتے رہے۔ 1992 میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے ساتھ ہی افغانستان میں خانہ جنگی جب عروج پر پہنچی تو وہ افغانستان میں اپنی فیملی کے دفاع کے لیے واپس چلے گئے اور وہاں اپنے مدرسے کے صرف 50 طالب علموں کے ساتھ جہاد اور مزاحمت کا آغاز کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر جہادیوں کی تعداد 12,000 سے بھی بڑھ گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے قندھار اور پھر 1994 میں ہرات فتح کیا اور پھر پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے پیچھے پاکستان، سعودی عربیہ، UAE اور بہت سے خلیجی ممالک کی مدد بھی شامل تھی۔ 1995 میں طالبان نے آپ کو امیر المومنین کا منصب عطا کیا۔ 1996 میں طالبان حکومت نے افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان کیا، جس کے فوراً بعد ہی سعودی عربیہ، پاکستان، UAE اور بہت سے خلیجی ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ملا عمر کی حکومت بامیان کے بدھا بت کو توڑنے، مزار شریف میں ہزارہ شیعہ قتل و غارت اور شدید اسلامی سزاؤں اور قوانین کے نفاذ کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں رہی۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان سے القاعدہ کے تمام ٹریننگ سینٹر ختم کرنے اور اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کرنے کا کہا، لیکن ملا عمر نے اس پر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسامہ بن لادن ہمارا مسلمان بھائی ہے اور وہ ہماری پناہ میں ہے، اس لیے ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ملا عمر کی وائس آف امریکہ ریڈیو کے اس انٹرویو کے بعد امریکہ نے افغانستان میں ملا عمر کے گھر پر حملہ کیا۔ ملا عمر وہاں سے کچھ منٹ پہلے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ ان کی کوئی تصویر کسی کے پاس نہیں تھی، اس وجہ سے کوئی بھی انہیں